ماسکو میں افغانستان سے متعلق 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس نے ایک بار پھر خطے میں بڑی طاقتوں کے باہمی تضادات کو نمایاں کیا ہے۔ اجلاس میں پاکستان، روس، ایران اور چین سمیت تمام علاقائی ممالک نے افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی فوجی اڈے کے قیام کی کوششوں کو مسترد کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں زور دیا گیا ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں بننی چاہیے۔ یہ موقف دراصل امریکہ کے اس حالیہ بیان کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کے دوبارہ حصول کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ نے لندن میں کہا تھا کہ امریکہ بگرام ایئر بیس واپس چاہتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق بگرام کی جغرافیائی اہمیت یہ ہے کہ چین کے ایٹمی تنصیبات کے قریب واقع ہے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ طالبان کی کسی سطح پر رضامندی سے مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی عملی تفصیلات واضح نہیں کی گئیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ بگرام کو صرف افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ چین کے خلاف اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ 2021 کے انخلا کے بعد سے امریکہ کے پاس وسطی اور جنوبی ایشیا میں کوئی بڑا اڈا نہیں بچا، جس سے چین، روس اور ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ واشنگٹن اس خلا کو پور کرنا چاہتا ہے تاکہ چین اور وسطی ایشیا میں روسی اثر کو توازن دے سکے۔ دوسری جانب روس اور چین کے لیے افغانستان میں امریکی فوج کی واپسی ناقابل قبول ہے۔ ماسکو اور بیجنگ دونوں سمجھتے ہیں کہ بگرام میں امریکی موجودگی ان کی سرحدی سلامتی اور خطے میں طاقت کے توازن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماسکو اجلاس نے متفقہ طور پر افغانستان میں غیر ملکی اڈوں کی کسی بھی صورت کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماسکو اجلاس کے واضح انکار کے بعد بھی کیا ٹرمپ بگرام ایئر بیس حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے؟ کہ افغانستان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی نئی سر جنگ کا میدان بن سکتا ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ آپ سبھی کے لیے سوال۔ بگرام ایئر بیس چاہتے ہیں ٹرمپ، ماسکو فارمیٹ اجلاس کا واضح انکار۔ کیا افغانستان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی نئی سرد جنگ کا میدان بن سکتا ہے یا بننے جا رہا ہے؟ شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ کوشش جاری رہے گی حاصل کرنے کی؟ روس اور چین کے ساتھ ٹرمپ مزید محاذ کھولیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ محاذ کھولیں گے۔ دیکھیے، جب وہ بنے اس دفعہ سیکنڈ ٹرم میں تو انہوں نے سب سے پہلی جو خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ کینیڈا جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک ریاست بن جائے۔ یہ انہوں نے سب سے پہلا اپنا جو عندیہ دیا وہ کینیڈا والوں کو دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم ایک ہی ریاست ہو جائیں گے۔ دوسرا، انہوں نے ڈنمارک سے گرین لینڈ خریدنے کی آفر کی کہ میں گرین لینڈ خرید لیتا ہوں۔ اچھا، تیسرا، اب ان کو یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بگرام مجھے واپس کر دیا جائے۔ نہ تو کینیڈا کے بلکہ وزیر اعظم وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں امریکہ میں، اور بڑے اچھے لیول کے اوپر گفتگو جاری ہے، اور بالکل اس کے اندر یہ ایجنڈا شامل نہیں ہے کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بنے گا۔ گرین لینڈ جو ہے اس کو ڈنمارک نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، خبردار اس طرف نظر بھی ڈالی وغیرہ وغیرہ۔ تو بگرام والوں نے بھی بڑا اچھا جواب دیا۔ سب سے پہلے طالبان نے جو ایک آفیشیل رسپانس دیا، اور اس کے بعد اب جو ماسکو میں جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی جو پاکستان یا سمیت جو باقی ممالک تھے، 4 ممالک، اور پھر اب افغانستان بھی اس کا حصہ بن چکا ہے، تو یہ 5 ممالک نے ایک یونائٹڈ فرنٹ ایبسولوٹلی، جو کہ بالکل مناسب کہ یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، افغانستان آلریڈی ایک انتشار میں ہے، اب چاہیے جائے کہ ایک سپر پاور وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے۔ اصل میں جب یہ معاہدہ ہوا دوحہ ایگریمنٹ، تو دوحہ ایگریمنٹ کے وقت جو بائیڈن کی حکومت تھی، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی، جس دن سے ٹرمپ آئے ہیں صدارت کی کرسی کے اوپر، اس دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو بہت سستا چھوڑ دیا، یعنی کم از کم ہمیں بگرام بیس کے اوپر تو کم از کم ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے سب کچھ دے دیا۔ وہ اصل میں ڈیموکریٹس اور جو بائیڈن کا ستیہ ناش کرتے ہیں اس کی مٹی پلیت کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ افغانی جو ہیں وہ پیسے کے بعد مجھے بگرام دے دیں، اور میں پھر یہ ایجنڈا بھی لے کے چلوں کہ دیکھو میں نے جو بائیڈن نے تو بگرام بھی چھوڑ دیا تھا اور میں نے بگرام واپس لے لیا۔ یہ ان کی جو داخلی سیاست ہے اس کے اندر اس کا رول ہے۔ اچھا، آیا کیا اب وہاں پہ کسی کو آنا چاہیے؟ دیکھیے، بنیادی ایک اور چیز ہے، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی دشمنی سے زیادہ امریکہ کی دوستی خطرناک ہوتی ہے، تو یہ اصول ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کا۔ تو اس لیے امریکہ چاہے جائے کہ ہمارا نیبر پھر سے بن جائے، چین کے ساتھ معاملات ویسے اس کے خراب ہو سکتے ہیں یا وہ دیکھنا چاہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، اور ظاہر ہے مشکل سے ہم نے اس کو یہاں سے باہر کا رستہ دکھایا تھا، اب ہم واپس دوبارہ، کیا افغانستان اس سے سٹیبل ہو چکا ہوا ہے؟ کیا پاکستان اس کے بعد سٹیبل ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ شاید کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ کیا جب وہ تھا تو ایک امپوز سٹیبلٹی جو تھی وہ کسی حد تک قابو میں رکھا ہوتا ہے ان لوگوں کو،
یا اب یہ کھلے ہو گئے ہیں ملک بالکل ہر طرف سے، اور اب وہ پاکستان پہ اب حملے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، روس اور چین جیسا کھل کر کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں پھر بھی امریکہ چاہے گا ایئر بیس کو واپس حاصل کرنا، یا کہیں نہ کہیں طالبان امریکی دباؤ کے آگے جھک کر اس کو واپس دینے کی رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس پہ اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو صدر ٹرمپ نے تو بارہا اس مدعے کا ذکر کیا ہے، اور ان کی تو انٹینشن یہی لگتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس دوبارہ امریکہ کے ساتھ مل جائے، یا امریکہ کا اس کے اوپر کچھ کنٹرول ہو جائے جس سے وہ خطے پر نظر رکھ سکیں. چین ہو گیا، ایران ہو گیا، اور حتیٰ کہ پاکستان بھی ہے اسی میں شامل کر لیجئے. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے ٹرمپ صاحب کی بہت ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ چاہتے تھے کہ کینیڈا کو بھی اس کے ساتھ الحاق کر لیں، اس کو ضم کر لیں امریکہ میں، گرین لینڈ کو واپس ضم کر لیں امریکہ میں، اور کیا کیا انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ تمام باتیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوئیں، اور پھر ان کو بھی فراموش کر دیا گیا ہے. ٹرمپ صاحب کا بھی طریقہ واردات جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ایسی بات کر دو اور اس سے میڈیا میں خوب خبریں بنیں، کئی دن ان کے جو سپورٹرز تالیاں پیٹتے رہیں اور کہیں واہ واہ کیا زبردست لیڈر ہے اور کیا وہ اعلیٰ اس کا ویژن ہے، اور پھر بعد میں بھول جاؤ. اب یہ تو رہی بات. اب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ابھی تک ری ایکشن آیا ہے، اگرچہ کہ اس میں تقسیم ہے، کچھ اسے کہہ رہے کہ ہاں ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ طالبان جیسی، یا کم از کم جو ابھی افغان طالبان کے سربراہ ہیں، وہ تو نظریاتی طور پہ بہت کٹر قسم کی سوچ رکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور جن کے خلاف لڑ کے 20 سال انہوں نے ان کو باہر نکالا، کیا دوبارہ ان کو اڈا دے کر وہ اپنی پوری کی پوری جو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے اس کی نفی کریں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اب کیا بزور بازو امریکہ کو اس پہ قبضہ کرنا پڑے گا؟ وہ بھی مشکل ہے بغیر بوٹس آن دا گراؤنڈ کے. اور اگر پاکستان سے یہ توقع کی جائے کہ پاکستان جا کر تو بگرام کی ایئر بیس پہ قبضہ کر کے امریکہ کو تھالی میں پیش کر دے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو خود ایک افغان طالبان کے ساتھ ایک بہت مشکل سچویشن کا شکار ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ٹی ٹی پی ہوگی، بی ایل اے ہو گئی، اور افغان طالبان جو ہیں، ہاں ابھی وہ انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے مراسم بڑے ہیں، وہاں پہ ان کے وزراء گئے ہوئے ہیں ہندوستان. تو ٹرمپ صاحب کو اپنے دوست جو ہے مودی، اس سے بات کرنی چاہیے. پہلے دوست کو منا لیں، پھر دوست کے سامنے خواہشات کا اظہار کریں گے. رضا رومی صاحب، بیگم صاحب، ماسکو، بیجنگ، تہران اور اسلام آباد کی جانب سے مشترکہ اور واضح انکار کیا گیا ہے بگرام ایئر بیس دینے یا یہاں پر امریکہ کی موجودگی کو لے کر. کیا کہا جا سکتا ہے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے یا ہے؟ خطے میں امریکی اثر و رسوخ بھی کم ہوا ہے، اور امریکہ کی دلچسپی بھی کم ہوئی ہے. اگر دلچسپی اس کی کم نہ ہوئی ہوتی تو وہ چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ جس وقت وہ چھوڑ کر گیا تھا تو کتنے امریکی فوجی موجود تھے؟ کوئی 3-4 ہزار امریکی فوجی تھے. صرف پیسہ خرچ ہو رہا تھا، رہ سکتا تھا انڈیفینٹلی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بگرام پہ وہ واپس آئے گا، بگرام میں اس کا آنا مشکل بھی ہے، اور شاید وہ آئے گا بھی نہیں، اور ریجن کی کوئی طاقت چاہے گی بھی نہیں. لیکن جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، جو اس بات کا کیا یہاں پہ سرد جنگ ہوگی، کیا سرد جنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے، اس کا بہت بڑا احتمال موجود ہے. اور اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دنیا افغانستان کے کمبل سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہے، پاکستان بھی چھڑوانا چاہ رہا ہے. اب افغانستان کا کمبل دنیا کی جان نہیں چھوڑ رہا. آپ دیکھیے کہ پاکستان گزشتہ 4 سال میں بالکل افغانستان کے اندرونی معاملات سے الگ تھلگ رہا ہے. تو کیا افغانستان پاکستان کے اندرونی معاملات سے الگ تھلگ ہوا ہے؟ وہ مسلسل پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کر رہا ہے. وہ مسلسل پاکستان کو اکسا رہا ہے کہ نہیں تم مداخلت کرو. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اس پراکسی جنگ میں طالبان کو کن طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، کہاں سے انہوں نے مال پکڑا ہے، اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا اس کا ٹارگٹ صرف پاکستان ہے، یا اس کا ٹارگٹ چین بھی ہے، کیا اس کا ٹارگٹ سی پیک ہے؟ یہ وہ سب باتیں ہیں جن کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اب وہاں پہ جو دہشت گرد موجود ہیں، اسی ماسکو فارمیٹ میں 4 ملکوں نے، علاقے کی 4 طاقتوں نے جن قوتوں کا نام لیا، دہشت گردوں کا نام لیا، میں جلدی سے نام لے لیتا ہوں. آئی ایس کے پی، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ای ٹی آئی ایم، ٹھیک ہے جی، جیش العدل. ان ملکوں نے کہا تمام دہشت گرد یہ تنظیمیں وہاں موجود ہیں.
اب اگر یہ دہشت گرد موجود ہیں جن میں سے شاید ایک کے سوا تمام کو افغانستان نے خود رکھا ہوا ہے، تو ان کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مداخلت کی دعوت ہے یہ؟ اور دو طرح کی دعوت ہے، ایک تو یہ دہشت گرد جن کے خلاف ہیں، جن ملکوں کے خلاف ہیں، جہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو مداخلت کی دعوت ہے، دوسری طرف وہ قوتیں جو ان دہشت گردوں کو استعمال کر سکتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، ان کو بھی دعوت ہے۔ اب اگر اتنی بڑی دعوت عام لے کر وہاں ملا بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ افتخار صاحب، جو زیغم صاحب نے نقطہ رکھا ہے، تو پھر تو کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ کوئی ایسا وہ ان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کریں؟ اوپر آپ نے بھی پیسوں کے حصول کی بات کی کہ محدود فوجی ان کو موجودگی دے دی جائے اور پیسے پکڑ لیے جائیں۔ دہشت گردی کے لیے وہ تو باقاعدہ بھٹا وصول کرنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے افغانستان، جو حقیقت یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جیو پولیٹیکل فلیش پوائنٹ دوبارہ یہ بن جائے گا، اگر ہم اس کو مانتے ہیں۔ بڑے مزے کی بات ہے یہ جو جس ایئر بیس کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1950 میں بنایا بھی سوویت یونین نے تھا، انہوں نے بنا کے ان کو دیا تھا۔ اور جو اصل مسئلہ ہے کہ اس کو ایز اے پرزنر کے طور پہ، جس کو کہتے ہیں جیل خانے کے طور پہ استعمال کی گئی، خفیہ جیل خانے کے طور پہ، یہ بھی ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی باڈی ول الاؤ دس تھنگ ٹو ہیپن، کیونکہ اٹ ول بی اندر جیو پولیٹیکل فلیش پوائنٹ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ پھر پورے جو علاقہ ہے وہ متاثر ہوگا اس کی، اگر وہاں پہ امریکن۔ اور یہاں پر موجود طاقتیں اس خطے میں اب اس بات کی جائے گی۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی۔